اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلگ میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلگ میں کچرا آئے گا، دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا، ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی، پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں، موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی۔ گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ۔ اس لیے
لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے. آنکھوں، لہٰذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آنکھ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے. دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں. جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند. سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے. تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل، جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے، وہ بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے، تھرتھرا رہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے، بولو، رکھا ہی نہیں. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے. بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش، کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت، کیا ہو گیا؟ وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار؟ گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں، ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں تھا. استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا. کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہو، گھر میں غلام ہو جائے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے. یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہ ہوں. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی، اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا. کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے. یہ میرے ہاتھ میں. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو.
اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے, جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے. تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو, نکال دو. سب باطل ہے. جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی, جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی, تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے, نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہ آپ کھا لو. اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے, فنٹر بننے کی کوشش کرو گے, تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے. اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. ہاں اعتدال سے کھاؤ, کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا, دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا, خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, آپ پوری کرو اپنی خواہشات. سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو, اب شادیاں بھی چھوڑ دو, اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو, اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی, اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں, پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے, بہت جلد ختم ہونے والی ہے, اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے, تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے, بہت جلد. ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا, تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے, فون نہیں آڈیو, وہ ہمارے اسسٹنٹ ہے نا, ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں, ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے, تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں, لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی, وہ وہیں بھیج دیتے. تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی. وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ رونا دھونا. ایک تو رونا تو نیچرل ہے, وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی. بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے, آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا, آپ خوش مل رہے ہیں, یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا, بولو نہیں, دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا. تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی, لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا. اب وہ خاتون بیچاری, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ. اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا. اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ ہم مسائل کے سلسلے میں, والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی, میں نے بھی مانگی دعا, لیکن اللہ کی مرضی, اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو. انہوں نے بہت رونا دھونا, 1 مہینہ ہو گیا. ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا. میں نے نہیں رونا.
اور بول تو میں روؤں کیوں, میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے. خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو, ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں. مجھے غم تو ہوا. ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے. اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا, اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے, انتقال. تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے. یہ پلیٹ فارم ہے بھائی, گاڑی آتی ہے, پرانی گاڑی آتی ہے, نئی گاڑی آتی ہے, پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی. ہم سرگودا جاتے تھے, سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے, ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی, یہ نہیں چلے. جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا, ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی گھنٹے لیٹ. تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی. نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں, آج ہم مریں گے, کل ہمارے بچے مریں گے, کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے, دادا دادی گئے تھے, نانا نانی گئے تھے. یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے. موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی, سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے. عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض, کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا, تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے. غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا, بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں. عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے, بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے. تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے, میں نے بتایا, وہ تو نہ ہونا غلط. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ, وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا, ایمان پر موت ہوئی ہے, خلاص چلو. چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں, چلو. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا, وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا, اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں, یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا. ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی, وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ خوش ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ ایک اللہ, بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا. مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم احشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور
کاہلی کی وجہ سے، جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے، اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا، کچھ کو امیر بناؤں گا، کچھ کو غریب، تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے، سب کی فیکٹریاں کھل گئیں، تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے، پھر متوسط اور زیادہ، غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا، تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ، کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ، پھر اس سے کم لیفٹیننٹ، پھر اس سے کم میجر، میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا، پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے، پھر تھوڑے زیادہ مالدار، پھر، اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں، دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے، خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے، دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو، کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی اس وجہ ہی نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے، ہر وقت ایسے رہتے ہیں. یہ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی، آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی، اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر، تجربہ کر کے دیکھ لے، لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے، لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے، اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے، آپ نے منع بھی کیا، ڈنکی لگا کے گیا، منع کر رہے ہو نہیں جا رہا، ہر طرح سے سمجھا دیا، آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے چلا جا بھائی. کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں، میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو. جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا، میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے، بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے. یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت، اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ جلدی بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے
خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے، ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے، وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے، مچھلی چھوڑیں آپ، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں۔ خلق من الماء بشرا، دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو، پانی کو ایسی عزت دے دی۔ دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پانی ایک جگہ برستا ہے، نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں ہے۔ مرج البحرین ھذا عذب فرات، دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی، نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پانی کا کام ہے ڈبونا، دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا، دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں، گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل۔ اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن، رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، وہ انار میں الجھا دیں گے، وہ دودھ میں الجھا دیں گے، وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے، وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے۔ رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا، باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو، وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے، وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں۔ لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے، لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا۔ ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے۔ آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے۔ دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو، دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بتائیں گے، یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو، جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو۔ تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، سیاست دانوں سے مت پوچھو، رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں، گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں، اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو۔ تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو، 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں۔ مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں، وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے، لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو، بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو، وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی، فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے۔ تو آج دیکھو نا یوٹیوب پہ ایک تماشا مچا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے خلاف نہیں، حالانکہ وہ سب کے خلاف۔ تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں، وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف،
ان مذہبی اسکالر سے نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے, زبان ہی گندی ہو جاتی ہے. وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے. او بھائی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج. اپنے منہ کو کیوں گندا کر رہے ہو یار؟ اور یاد رکھو, جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہو جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو جسے ٹھڑک ہوگی اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو, اتنا برا نہیں سمجھو, تھوڑا سا کم سمجھ لو بس. اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو, اس کو بھی تھوڑا سا کم اچھا سمجھنا. بہت اچھا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ بولتے. کیوں نہیں بھائی؟ جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو, ہوگا برا اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو, ہوگا بہت اچھا اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھنا شروع کر. اعتدال میں لے کر آؤ میرے بھائی. ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں, اصل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں. ہاں, جب ووٹ دینے جانا ہو تو پھر تحقیق کرو, اس کے بعد جس کو سمجھ میں آتا ہے ووٹ دے دو. ہر وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے منفی باتیں؟ جب ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو اللہ دل سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ دیکھو, جو بادشاہ لوگ ہیں وہ غلط جگہ پہ جائیں گے. بادشاہ جب علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر بلایا جاتا ہے نا, علاقے کو صاف کروایا جاتا ہے, پھر آتے ہیں وہ لیڈر, گندے نالے بہ رہے ہوں, سیاسی لیڈر بھی نہیں آتا, تو اللہ بھی اس دل میں آتا ہے جو صاف ستھرا دل ہو. گٹر ابلنے والے دلوں میں اللہ جگہ نہیں بناتا. اللہ ہمیں سمجھنے